اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن کریم میں تدبر کا حکم خدا تعالیٰ نے خود دیا، اور قرآن میں تدبر اگر کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کتاب زندگی ہے. قرآن ایسا نہیں کہ گزشتہ لوگوں کی داستانیں ہوں اور اس کا تعلق جو آج سے 1400 سال پہلے سے ہو، بلکہ قرآن ہر زمانے میں تر و تازہ ہے، اور ہر زمانے میں ہمارے لیے اس کے اندر احکام موجود ہیں. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر، کہ قرآن اسی طرح سے جاری و ساری ہے، قرآن اسی طرح سے تر و تازہ ہے جس طرح کے سورج اور چاند ہمیشہ تر و تازہ ہیں، پرانے نہیں ہوتے. جب بھی سورج نکلتا ہے تو سورج آپ کو تر و تازہ نظر آتا ہے، جب چاند نکلتا ہے تو چاند تر و تازہ نکلتا ہے. ہر وقت ان کی چمک مان نہیں پڑتی، ان کی روشنی مان نہیں پڑتی. اسی طرح قرآن کریم کی روشنی، قرآن کریم کا نور کبھی مان نہیں پڑتا، اور ہر زمانے میں تر و تازہ، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے. اور اسی طرح فرمایا کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص زمانے کے لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہ ہو، بلکہ تا قیامت سب کے لیے ہے. اور اس لیے جب ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ صورت یا آیت ابھی نازل ہوئی اور ہمارے حالات کے تناظر میں ہے اور ہمارے حالات کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، جس کے نتیجے میں ہم قرآن سے اپنی زندگی کے لیے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کی بہت ساری مشکلات، اجتماعی، خانوادگی، فیملی کی مشکلات، ہر طرح کی مشکلات کو قرآن کریم کی روشنی میں ہم حل کر سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اور یہ صورت بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اولاد حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی. اور آج کل کے جو موجودہ حالات اور جو ایشوز چل رہے ہیں عالمی لیول پر، اس اعتبار سے بھی صورت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اور یہ صورت ان سے مخاطب ہے اور ان کے حوالے سے اس صورت میں بڑی اہم پیشن گوئی کی گئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو حالات ہمارے عالمی سطح پہ، عالمی افق پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو خاص طور پر مقاومت کے عظیم لیڈر سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے کہ جو تمام آزاد دل رکھنے والے، اور نہ فقط مسلمان، نہ فقط مومنین، بلکہ تمام آزادی فکر رکھنے والے افراد کے دل کو دھچکا لگا ایسے فرد کی شہادت کہ جو مظلومیت کی حمایت تھا، مظلوموں کی حامی تھا، اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سپر قرار دیتا تھا مظلومین کے لیے اور فلسطین کی حمایت اور مدد کے لیے. ایسے شخص کی شہادت بہت بڑا دھچکا تھا. اور اس عالمی افق پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں جس انداز سے اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، اور جس طرح سے ایک فضا بن چکی ہے مقابلے کی، تو اس تناظر میں اس صورت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا ہم انشاءاللہ اس صورت کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کے حوالے سے جو اہم مطالب ہے
ان کو وقتاً فوقتاً بیان کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم 8 جلسوں میں، یعنی انشاءاللہ 4 ہفتوں میں، ہفتے میں 2 دن کلاس ہے، فرائیڈے اور منڈے کو، تو انشاءاللہ 4 ہفتوں میں 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ اس سورت کو مکمل پڑھ لیں گے۔ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے مختلف روایات بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ بنی اسرائیل فی کل لیلۃ جمعۃ لم یمت حتی یدرک القائم ویکون من اصحابہ، فرمایا جو بھی ہر شب جمعہ کو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ حضرت قائم یعنی امام زمان علیہ السلام کو دیکھ نہ لے اور آپ کو آپ کے اصحاب اور انصار میں سے ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ بنی اسرائیل امام زمان علیہ السلام اور امام کی حکومت کے ساتھ بھی اس کا گہرا ربط موجود ہے کہ جو ثواب بیان کیا گیا، اور یقیناً صورتوں کے ثواب جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اس میں پائے جانے والے مطالب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ثواب بھی فقط جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایسا نہیں کہ فقط تلاوت کرنے سے ثواب حاصل نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ ظاہری بات ہے اس کو فہم ضروری ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اس کے مطالب کے اوپر انسان عمل پیرا ہو تو اسی صورت میں اسے یہ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وقت کو امام زمان علیہ السلام کے دیدار کر سکتا ہے یا امام کے ساتھیوں میں سے شامل ہو سکتا ہے جب اس صورت کے مطالب کو حل کرے، سمجھے اور اس صورت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا تعالیٰ، اور پھر ہم جو ہے وہ ان معارف کو سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہوں کہ یہ صورت کیا بیان کر رہی ہے۔ اس صورت کی آیات کی تعداد 111 ہے، اور زیادہ تر افراد مفسرین کا یہی نظریہ ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جہاں پہ معراج کا تذکرہ، معراج رسول جو ہے وہ مکہ میں تھی، یعنی ہجرت سے پہلے تھی 2 سال پہلے، تو اس اعتبار سے البتہ کئی دفعہ معراج ہوئی لیکن پہلی معراج جو ہے مکہ میں تھی، تو اس اعتبار سے مکی صورت کہلاتی ہے۔ پھر اس کے مطالب کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو مطالب جو ہے وہ مکی، البتہ بعض کہتے ہیں کہ بعض اس کی آیات مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، بہرحال مکی صورت ہے، اور قرآن کریم میں موجودہ ترتیب جو ہے اس کی 17 نمبر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کو 50ویں صورت کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل یا اسراء، سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو قرآن موجود ہے اس میں اسراء کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی 2 نام، اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اس وجہ کہتے ہیں چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور محوریت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے متعلق یعنی اولاد حضرت یعقوب، اور جو یہودی ہیں جو آج کل مثلا آج اسرائیل کے نام سے جو ملک انہوں نے قائم کیا ہے اور جو غصب کیا ہے فلسطینیوں کی سرزمین کو اور اسرائیل کے نام سے قائم کیا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اسرائیل یعنی وہی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد حضرت یعقوب، تو اس اعتبار سے سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے۔ اور سورۃ الاسراء کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس آیت کی سورت کی ابتدائی پہلی آیت میں لفظ اسراء آیا ہے، یعنی کہ سیر کرائی گئی رسول خدا کو، معراج کرائی گئی، تو اس اعتبار سے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ تو دونوں نام جو ہے اس کے موجود ہیں۔ اور اس صورت کے اندر جو اہم مضامین ہیں اور اہم مطالب ہیں وہ یہ کہ توحید سے متعلق ہیں اکثر، اور شرک کی نفی اور معاد اور قیامت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اخلاقی قدروں کے احیاء کا تذکرہ ہے، یعنی اخلاقی حوالے سے بہت سارے قدریں زمانہ جاہلیت میں جن کو پامال کیا جاتا تھا، مثال کے طور پر زنا، اولاد کو قتل کرنا اور اس طرح کے مسائل ان کو بیان کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ معاشرے سے نابود ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، والدین کے احترام، تکبر سے اجتناب اور اس طرح کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ کچھ اقتصادی مسائل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اخلاقی مسائل، مثال کے طور پر فضول خرچی سے منع کیا گیا، اسراف سے منع کیا گیا، بخل
سے منع کیا گیا اور اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی، اور بنی اسرائیل سے متعلق بہت ساری اہم موارد کو بیان کیا کہ بہت ساری اخلاقی برائیاں جو بنی اسرائیل جن کے مرتکب ہوئے تھے، ہمیں مسلمانوں کو ان سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ تم عبرت حاصل کرو اس قوم کی سرگزشت سے کہ ایک اس طرح سے ان کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کس طرح احکام الہی کو پامال کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے اور مغضوب علیہم ہو گئے۔ قرآن میں جس کو مختلف قوموں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے بنی اسرائیل ہیں کہ جو جن پر غضب ہوا ہے۔ مثلا سورہ حم میں آپ پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ اس راستے پہ چلا جن پر انعام ہوا، جن کے راستہ کہ جو مورد نعمت قرار پائیں اور جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ افراد کے جن پر غضب ہوا ہے، اور ولا الضالین، اور نہ گمراہ۔ روایات کے مطابق مغضوب علیہم سے مراد جو ہے وہ یہودی ہیں، کہ یہودی جو ہیں ان پر غضب ہوا، یہ ایسی قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی، اور ضالین سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب عیسائی ہیں کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو نہ یہودیوں کا راستہ نہ ہی عیسائیوں کا راستہ، بلکہ ہمیں راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم چاہیے، اور صراط مستقیم راستہ وہی ہے جو ہمارے رسول کا راستہ ہے، اور ہمارے رسول کے جد حضرت ابراہیم کا راستہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ توحید کا علمدار کہا جاتا ہے، علمبردار، انہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا، اور یہ جو ہے وہ مکتب توحیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خالص مکتب جو ہے وہ ہم تک رسول خدا تک پہنچا، اور ان کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ تو بس سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، اور اس کے اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے ابتدائی 7-8 آیات جو پہلا پیراگراف جو ہے ہم اس کو بیان کریں، چند پیراگرافوں میں ہم اس کو انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ تو پہلا پیراگراف جو انشاءاللہ 8 آیات ہیں ان کو ہم بیان کریں گے آج، کہ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اس میں تذکرہ جو ہے وہ حضرت رسول خدا کے معراج کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ سبحان یعنی پاک ہے اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی، جو لے گیا، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً ایک رات میں، کہاں سے کہاں سیر کرائی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جو ہے وہ جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو، وہ اس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت عنایت کی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت رکھی ہے۔ کس لیے سیر کرائی ہم نے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم جو ہے وہ ان کو دکھائیں اپنی آیات میں سے کچھ آیتیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خدا ہی ہے جو کہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہاں اس میں واقع معراج کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ یہاں پہ پورا واقعہ معراج کا بیان نہیں ہوا، اور قرآن کی دوسری آیتوں میں معراج کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جہاں پہ پہلے مرحلے میں رسول خدا کو مسجد الاقصی سے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک سیر کرائی گئی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف، اور پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک جو وہ سیر کرائی، اس کے بعد عالم ملکوت کی سیر کرائی گئی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عالم ملکوت کی، ملکوت السماوات والارض کی جو ہے وہ سیر کرائی گئی۔
تو یہ حضرت رسول خدا کے معراج کا حوالے سے البتہ اس میں بہت ساری روایات ہیں معراج کی حقیقت کے بارے میں، معراج کیا تھی، کیسی تھی، اختلاف پایا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی بھی تھی، اپنے وجود مبارک کے ساتھ آپ تشریف لے کے گئے اور ایک رات کے ایک حصے میں تشریف لے کے گئے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ آیا معجزانہ طور پر تو یہ نہیں تھا، سائنسی اعتبار سے بھی آج ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کو بھی لے کے آئے گئے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ اگر ایک چیز جو ہے وہ روشنی نور کی رفتار سے زیادہ مثلا یا نور کی رفتار کے برابر ایک چیز اگر حرکت کرے تو وہ ایسے ایک مرحلے پہ آ کے اس انداز سے جو ہو جاتا ہے کہ اس کی زمان جو ہے وہ رک جاتا ہوا، یعنی وہ زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے چیز، یعنی زمانہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ اس بنیاد پہ رسول خدا کی یہ سیر اور معراج کا سفر کیا گیا ہو کہ ظاہری بات ہے رسول خدا نے جو سفر کیا رات کے ایک حصے میں، اور جو وہ بیان کیا جاتا ہے کہ بالکل مختصر وقت تھا، بظاہر دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا وقت تھا لیکن اتنا سفر کیا رسول خدا نے، تو یہ جو ممکن ہے کہ اس بنیاد پہ ہو، چونکہ زمان تو زمان و مکان کی قید میں ہے، لیکن جو زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے تو پھر اس زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی تو نشانیاں دکھلانے کے لیے سیر کرائی۔ تو اب یہاں پہ جو سفر معراج کا پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے اور پھر بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہے، اسی اعتبار سے یہاں آغاز یہ کیا گیا کہ وہ رسول جو کہ آخری نبی ہیں اور جو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ان کو بتایا گیا اور ان کو دکھلایا گیا کہ آپ کی جو حکومت کی سرحدیں ہیں، آپ کے جو پیغام رسالت ہے، آپ کا جو توحیدی پیغام ہے، وہ ان تمام علاقوں میں پہنچے گا اور ہر جگہ یہ پہنچے گا اور پھیلے گا، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، اس تمام اس سے مشرق یعنی مغرب سے لے کر مشرق تک، اور مثلا مکہ سے لے کر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ اور جو کہ اہم ترین علاقے ہیں ان تک سیر کرائے گی۔ اور فرمایا کہ اس کے وہ مسجد الاقصیٰ یا وہ بیت المقدس کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے، برکت والی زمین اس کو قرار دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شاید اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو بتایا اور رسول خدا کے آئندہ کی خبریں پیشن گوئی بیان کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے جو ہے وہ یہاں پہ بسیں گے اور یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ کی آبادی ہوگی، یا جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہو کہ جو بعد کی آیات میں بیان کیا گیا کہ اس علاقے میں جو فتنے، بہت بڑے فتنے پیدا ہوں گے، فسادات پیدا ہوں گے، اور بنی اسرائیل جو یہاں پہ آ کے فتنے ایجاد کریں گے اور فساد ہوگا اور آخرکار ان کا خاتمہ ہوگا اور آخر حکومت الہی قائم ہوگی جو کہ رسول امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ بہرحال بہت سارے حقائق ہیں، چلی وہ آیات الہی کیا تھیں کہ جو رسول خدا کو دکھائے گی، کیونکہ یہاں پہ معراج کے سفر کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے، بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات میں سے کچھ ان کو دکھلا سکیں۔ تو وہ آیات الہی ممکن ہے آئندہ کے متعلق پیشن گوئیاں ہوں، اور ممکن ہے کہ کچھ اور ایسے شواہد ہوں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اور آسمانوں کی سیر میں تو ظاہر بات ہے بہت سارے آسمانی حقائق تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، کہ جن کے بارے میں قرآن نے دوسری جو ہے وہ صورتوں میں بیان فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس نے حقائق کو کماک کو مشاہدہ کیا، نہ حقائق سے پیچھے رہی آنکھ اور نہ ہی آگے بڑھی، اور جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حقائق مد نظر، لیکن یہ جو حقائق تھے یہ آیات الہی تھیں، وہ صرف آنکھ سے قابل مشاہدہ نہیں تھی، بلکہ یہ رسول خدا نے اپنے پورے وجود سے احساس کیا، جس کو ہم علم حضوری بھی کہتے ہیں۔ علم حضوری یہ ہے جیسے انسان
کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو یہ بھوک اور پیاس کا جو احساس ہے انسان اپنے پورے وجود سے درک کرتا ہے، اپنے پورے وجود سے اس کا احساس کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے علم نزولی، یعنی ایک کچھ ایسی مطالب ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ ادراک کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو رسول خدا کو جو آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا وہ اس انداز سے تھا، نہ یہ کہ وہ مادی چیزیں تھیں بلکہ غیر مادی امور تھے۔ اور قصویات الہی ممکن ہے آئندہ سے متعلق حقائق ہوں، ممکن ہے وہ پیشن گوئیاں ہوں، یا وہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت اور قیام سے متعلق جو ہے وہ بہت سارے ایسے امور ہوں جو کہ رسول خدا کو دکھائے گئے۔ اور فرمایا کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی۔ اب آگے چلتے یہ البتہ معراج سے متعلق بہت ساری مباحث ہے، انشاءاللہ مطالعہ بھی کیجیے گا جزوے میں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ معراج سے متعلق پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے وقائع اور داستانیں اور حقائق ہیں، ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں، اصل مطالب کی طرف ہم رہیں گے اور ربط آیات کی طرف مد نظر رکھیں گے، چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تفسیر اور مختصر تفسیر و تدبر ہے۔ تدبر میں آیات کے ربط کو اور کلمات کے ربط کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ اب آگے چلیں اگر تو دوسری آیت میں آگے حضرت موسیٰ کا تذکرہ، اور حضرت موسیٰ جو ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے اور جن کے اوپر تورات نازل ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان انبیاء میں سے ہیں جو کہ اولو العزم نبی ہیں اور بنی اسرائیل کی نجات اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے، اگرچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ اذیتیں دیں، بہت زیادہ تکلیفیں دیں، جو کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں اور باقی سورتوں میں۔ تو فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، کتاب یعنی کون سی کتاب؟ یعنی توریت دی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا، یعنی یہ ہدایت کا باعث تھی، اس لیے ہم نے اس کو کتاب دی موسیٰ کو تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پائیں، لیکن انہوں نے ہدایت تو نہیں حاصل کی۔ کس لیے قرآن کتاب نہ دی گئی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم سب نہ بناؤ میرے سوا کسی کو وکیل، کسی کو کارساز، کہ میرے توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے علاوہ کسی کو وکیل اور کارساز نہ بناؤ۔ یہ اس لیے انہیں کتاب دی گئی تھی کہ دین الہی میں انحراف نہ کرو اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ، لیکن بنی اسرائیل نے اس کتاب میں تحریف کر دی، اس کتاب کے احکام اور دستورات پر عمل پیرا نہیں ہوا، اپنی مرضی اور جو چیزیں جن سے ان کا دل خوش ہوتا تھا ان چیزوں کو باقی رکھا، اور جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں اور جو ان کی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہیں تھی ان کو بدل ڈالا۔ تو یہ بنی اسرائیل نے یہی کیا کتاب کے ساتھ جو کہ حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی، اور فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یا اولاد یعقوب ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا سلسلہ آگے کہاں جاتا ہے؟ فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ وہ ذریت ہیں، وہ نسل ہیں، وہ باقی ماندہ ہیں کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ حمل کیا تھا، یعنی حملنا مع نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور انہو کان عبدا شکورا، اور بے شک حضرت نوح عبد تھے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل، فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی نسل میں سے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تو فقط وہاں پہ ان کے ساتھ توحید پرست افراد سوار ہوئے جو موحد تھے، اور جو حضرت نوح کی بات پر عمل پیرا ان کو عنوان نبی قبول کرتے تھے، کہ جن میں روایات مختلف ہے، بعض کہتے ہیں
7 افراد، بات کریں 70 افراد، تعداد مختصر تھی جو حضرت نوح کے 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے یا ہم پر ایمان لے کے آئے تھے، بالکل تازہ، بلکہ حضرت نوح کی کشتی میں حیوانات کی تعداد، پرندوں کی تعداد زیادہ تھی انسانوں کی نسبت، ٹھیک ہے، وہ بھری ہوئی تھی کھچا کھچ حیوانات سے، لیکن انسان جو کہ حضرت نوح کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے بہت کم تھے، لیکن یہ وہی تھے کہ جنہوں نے توحید کو قبول کرتے تھے اور شرک اور بت پرستی سے کنارہ کشی کی تھی، لیکن پھر یہی افراد جو ہی خشکی پہ پہنچے اور ان کی آئندہ آنے والی نسلیں تو ہیں آہستہ آہستہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئیں۔ لہٰذا یہ فرمایا کہ یہ نسل ہے انہی لوگوں کی کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی پہ، لیکن انہوں نے کیا کیا، راہ ہدایت سے ہٹ گئے۔ پھر ہم نے ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، حضرت یعقوب کو بھیجا، حضرت اسحاق کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ پورا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ہٹ درمی دکھاتے رہے، گمراہی کے راستے کی طرف جاتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ کو بھیجا توریت لے کر، ایک مکمل نسخہ ہدایت لے کر بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں شرک کو نہیں چھوڑا، اور حتیٰ جب حضرت موسیٰ ان کو نجات دے کر نکال کے لے کے گئے اور فرعون غرق ہو گیا، اور جو ابھی ان کے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے اور خشکی پہ جو ہی پہنچے اور ایک قوم کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ بت پرستی میں مشغول ہیں اور بت کے ارد گرد جو ہے وہ سجدے کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، تو کہنے لگے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ تو بھی ہمارے لیے ایک ایسا بت بنا دے، ایک ایسا معبود بنا دے کہ جس کی ہم پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ نے وہیں پہ جو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ تم کیا چیز اور کیا لوگ ہو، کیسے لوگ ہو کہ خدا تعالیٰ کی آیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، معجزہ الہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، تمہارا دشمن غرق ہو گیا، تم سمندر میں راستے تمہارے لیے بن گئے، 12 راستے بنے، تم نکل کے آ گئے، اور ابھی آ کے جو ہے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے ہو، یا تم فرمانے لگے کہ انتم تجہلون، تم ایک جاہل قوم ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی صورتحال ہے۔ تو بات فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل وہی ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے سوار، ان کے اجداد آبا و اجداد سوار تھے، لیکن یہ کیا ہوا، یہ شرک بت پرستی میں مبتلا ہو جائے، باوجود اس کے کہ اتنے انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر بات آگے جاتی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں کہ جن پر حضرت موسیٰ آئے کو کتاب توریت لے کے آئے ان کو ہدایت کے لیے، فرمایا کہ اس کتاب توریت میں ان کے لیے ان کی تمام زندگی اور ان کے عروج و زوال کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ کیا فرمایا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اطلاع دی۔ قضینا کا مطلب ہے یہاں پہ امر کرنا، یعنی یہاں پہ قضینا اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا، بلکہ قضینا کا یہاں معنی یعنی ہم نے ان کو اطلاع دی اور اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، کتاب سے مراد توریت میں اس بات کے بارے میں ان کو اطلاع دے دی گئی تھی، ان کو اس بات کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ ضرور بضرور تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے 2 مرتبہ، 2 بار بہت بڑا فساد پھیلاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم 2 مرتبہ بلندی پکڑو گے، بہت بڑی بلندی پکڑو گے۔ یہ جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے توریت میں ان کو اس چیز کی اطلاع دے دی تھی کہ زمین میں تم بہت 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، 2 مرتبہ بلندی بھی پکڑو گے۔ بلندی پکڑنا کیا ہے؟ یعنی بلندی پکڑنا یہ تمہیں زمین میں حکومت حاصل ہوگی، تمہیں اقتدار حاصل ہوگا، تمہارے پاس پیسہ آئے گا، تمہارے پاس بہت بڑی حکومت آئے گی، تمہارے پاس قدرت آئے گی۔ لا تعلن علوا کبیرہ، یعنی تمہارے پاس بہت بڑا مرتبہ آئے گا اور تم پھر سرکشی کرو گے، اور سرکشی کرو گے تو جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ یہ بنی اسرائیل کو اطلاع دے گی گئی۔ اب تاریخی حقائق اور تفسیر میں مختلف اقوال اور مختلف باتیں موجود ہیں مختلف تفاسیر کے اندر۔ یہ کون سے 2 موقع ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل یعنی یہ یہودی
زمین میں فساد پھیلائیں گے اور زمین میں ان یہ سرکشی کریں گے اور ان کو حکومت اقتدار حاصل ہوگا اور اس کے بعد یہ سرکشی کریں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری امور بہت سارے فسادات کی ہیں، لیکن یہاں پہ جو مثلا انہوں نے بدکاریاں کی ہیں، سرکشی کی ہیں، انبیاء کے قتل کی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ فرمایا کہ لَتُفْسِدَنَّ وَلَتَعْلُنَّ، ان دونوں کو اگر ہم ساتھ رکھیں کہ فساد جو ہے وہ پھیلاؤ گے اور تمہیں جو ہے وہ ایک علو بھی حاصل ہوگا، ایک بلندی بھی تم پکڑو گے۔ یہ بلندی کا پکڑنا اور علو یعنی فساد پھیلانا، یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور یہ جب بلندی پکڑے گے، یہ بلندی یعنی قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں زمین میں ایک حکومت حاصل ہوگی، تمہیں اقتدار حاصل ہوگا، تمہیں مال و دولت حاصل ہوگی، اور پھر تم سرکشی کرو گے اور زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ تو لہذا جتنی بھی ان کی سرکشیاں ہیں ان کو قطع نظر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں اس طرح کا واقع رونما ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو زمین کے کسی خطے میں یا بعض علاقوں پہ اقتدار حاصل ہوا اور پھر اس بعد انہوں نے فساد پھیلایا اور سرکشی کی، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ تم نے فساد پھیلاؤ گے اور پھر تمہارے اوپر مسلط کریں گے ہم بندے اور تمہیں تہس نہس وہ کر دیں گے۔ تو یہ دو فساد، دو علو اور دو جو ہے وہ ان کو دفعہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے قہر اور عذاب، اس کا جو تذکرہ، یعنی یہ تین چیزیں آپس میں بہت گہرا ربط رکھتی ہیں۔ لہذا اس چیز کو اگر ہم تفاسیر میں مد نظر رکھیں تو مختلف جو باتیں کی گئی ہیں کہ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے قتل کیا حضرت یرمیہ کو، حضرت یسیہ کو، یا حضرت یحییٰ کو، یا اسی حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، تو یہ فساد تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بخت النصر نے، بابل کے بادشاہوں نے یا بعد کے دیگر افراد نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اوپر صد کرتا ہے۔ یہ مختلف تفاسیر اور مختلف باتیں جو ہے وہ مختلف تفاسیر میں کی گئی ہیں، لیکن ان میں یہ جو مطالب جس انداز سے اس صورت میں اور جن آیات میں بیان کیے گئے ہیں وہ واضح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں جیسے عرض کیا کہ ان تین باتوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ توریت میں یہ فیصلہ سنایا گیا ان کو کہ لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم فساد پھیلاؤ گے، یعنی زمین میں فساد سے مراد فقط ایک حصے یا خطے پہ نہیں بلکہ ان کا فساد کا جو فساد ہے وہ زمین کے کافی حصے پہ ہو یا زمین کے اکثر حصے پہ ان کا فساد ہو، ایک دو مرتبہ والد، اور علو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لا تعلن، یعنی یہ فساد اس وقت ہوگا کہ یہ زمین کے اوپر ان کو اقتدار حاصل ہوگا، زمین کے اوپر ان کو حکومت حاصل ہوگی، اور زمین کے اوپر ان کو لتعلن علوا کبیرہ، یعنی اقتدار، سربلندی اور قدرت جب حاصل ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ فساد پھیلائیں گے، اور پھر اس فساد کے نتیجے میں اگلی آیت جو بیان کرتی ہے وہ کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یعنی دو وعدے، دو دفعہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا، تو ہم نے تمہارے اوپر ایسے بندے ہم نے مبعوث کیے، بھیج دیے، اولی باسن شدید، جو انتہائی سخت تھے، زور والے تھے، باسن شدید یعنی سخت جنگ لڑنے والے تھے، جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، پس وہ گھروں کے اندر گھس گئے، یعنی تمہارے گھروں کے اندر گھس کر تمہیں گھسیٹ کر مارنے والے تھے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ اچھا، جہاں پہ چونکہ ایک تو یہ کہ الفاظ جو فعل استعمال ہوئے ہیں وہ ماضی کے ہیں، جا وعد اولا، جب یہ وعدہ آیا، تو لہذا ترجمہ کرنے والوں نے، پھر تفسیر کرنے والوں نے اس کو ماضی کی طرف ہی لے کے گئے، اور بعض نے کہا کہ یہ پہلا وعدہ کون سا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو مارا گیا اور ان کے اوپر بندے مسلط کی گئے، تو باقی کہا کہ بخت النصر جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس نے یہودیوں کو قتل عام کیا اور مارا۔ پھر بابل کا بادشاہ بیان کیا گیا ہے، جی
یا بابل کا مائک آف کر لیں پلیز. اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ سوال آخر میں آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، انشاءاللہ آخر میں سوال کریں گے. اور بابل کا بادشاہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، اور مختلف تعبیرات جو ہے وہ بیان کی گئی. مثلا بابل کے بادشاہ نے بخت نصر اس نے حملہ کیا اور اس نے یروشلم کو اور ہیکل سلیمانی کو وہاں پہ بالکل نابود کر دیا، اور اس طرح کی باتیں. لیکن اگر ہم ان کو زیادہ تھوڑا سا دقت کریں اور آیات کے اوپر ذرا غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بات گزر گئی اور ختم ہو گئی، اور یہ 2 دفعہ ان کا زمین میں فساد پھیلانا، 2 دفعہ ان کا اقتدار حاصل کرنا، اور 2 دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مسلط کرنا، یہ بات ختم نہیں ہوگی. بلکہ ممکن ہے کہ یہاں پر آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی ہو، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی روش یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں کہ جو قطعی ہوتی ہیں اور حتمی ہوتی ہیں اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ لے کے آتا ہے. مثلا قرآن کی بہت ساری آیات جو کہ قیامت کے بارے میں ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں ہیں، وہاں پہ ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی زمان و مکان کے قیود نہیں ہے. زمان و مکان کے قیود تو ہمارے لیے ہیں. تو خدا کے سامنے تو ایسے ہی ہے کہ گویا یہ برپا ہو گیا، گویا کہ یہ ہو گیا. تو جو چیز جو کہ حتمی ہے، قطعی ہے، اور جس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو کبھی ماضی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور خود ماضی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز حتمی اور قطعی ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں مثلا قیامت کے بارے میں آیات ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوئے، تو لہذا اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ اگرچہ جا لفظ استعمال ہوا ہے، پاس نہ آیا ہے کہ ہم نے بھیجا تو ممکن ہے آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی ہو، لیکن چونکہ حتمی اور قطعی ہے اس اعتبار سے اس کو ماضی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو. اور یہ آج بہت ساری چیزیں ہمارے لیے کشف ہو رہی ہیں. قرآن کے آیات کی تفاسیر آج کے حالات کی روشنی میں ہمارے لیے واضح تر ہوتی جا رہی ہیں. تو لہذا ممکن ہے وہ اس فساد اور اس علوان کبیرہ جو بیان کیا گیا ہے وہ اسی زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہو، نہ کہ اس سابقہ زمانے میں کہ جب انہوں نے فساد کیا اور پھر بخت النصر کو مسلط کیا گیا، یا بعد ایرانی بادشاہ قریش کبیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے ان کے اوپر حملہ کیا. ممکن ہے وہ بھی ہوں، لیکن یہاں جو تعبیرات ہیں کہ باسنا علیکم عبادن لنا، یعنی ہم نے اپنے بندے تمہارے اوپر بھیجے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر مسلط ہوں گے، ان بنی اسرائیل اور یہودیوں کے اوپر، اور ان کو شکست دیں گے، تو یہ افراد مومن ہوں گے، یہ خدا کے بندے ہوں گے. لہذا بخت النصر مسلمان نہیں تھا، یا ایرانی بادشاہ قریش کبیر مسلمان نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس کے اوپر عبادن لنا کی تعبیر فٹ آتی ہے. بس عبادن لنا ہم نے بھیجا، یعنی ایک تو خدا کی طرف سے بھیجے گئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئے. دوسرے عبادن لنا ہمارے بندے، ٹھیک ہے، ایسے ہمارے مومن بندے تھے کہ اولی باس شدید، جو کہ انتہائی سخت والے، سخت جنگ کرنے والے تھے، جنگجو تھے، اور وہ فجاسو خلال دیار، پس وہ تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں ماریں گے. وکان وعد، اور یہ ممکن ہے کہ یہ آئندہ کے لیے پیشن گوئی ہو. اور جیسے کہ آج کے حالات مد نظر ہیں، اور جس انداز سے حماس نے طوفان الاقصی شروع کیا اور ان کے گھروں میں گھس گئے، اور گھس کے اندر سے جو انہوں نے آ کے مارا اور مارنا شروع کیا، اور پھر سلسلہ شروع ہوا، اور انشاءاللہ وہ اختتام تک جائے گا. اور انہوں نے جس انداز سے زمین کے اوپر اقتدار قائم کیا، حکومت قائم کی، اور ایک اپنے آپ کو سپر پاور کے طور پر شو کیا، اور ہر طرح کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اقتصادی حوالے سے، ہر حوالے سے، اور اپنے علوان کبیرہ کی تعبیر اس کے اوپر فٹ آتی ہے. ورنہ اس سے پہلے یہودیوں نے اتنا اقتدار اور اتنی حکومت اور اتنی مضبوطی حاصل نہیں کی تھی.
اور پھر انہوں نے زمین میں جو انداز سے فساد پھیلایا، اور اس فساد فقط ایک خاص خطے میں نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور بہت سارے علاقوں تک ان کا فساد جو ہے پہنچ گیا. تو اب اس فساد کے نتیجے میں خدا نے ان کے اوپر مسلط کر دیے ایسے افراد، حماس کی صورت میں، حزب اللہ کی صورت میں، کہ بعد اللہ نہ جو ہمارے نیک بندے ہیں، ہمارے مومن بندے ہیں، اور یہ بندے انتہائی شدید سخت ہیں، وہ لباس شدید یعنی کہ جنگجو ہیں، سخت جنگجو ہیں، اور یہ تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے. اب آگے ذرا چلیں تو اگلی آیت میں یہ بیان کرا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے دوبارہ ایک موقع دیا، ایک اور فرصت دی تمہیں. کرہ یعنی لوٹانے کے معنی میں ایک مرتبہ پھر، یعنی یہ پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ فرمایا ثم رددنا، پھر ہم نے تمہیں لوٹایا، تمہارے لیے لوٹایا، الکرۃ یعنی تکرار، واپسی، ایک مرتبہ واپسی تمہاری اوپر. وامددنا یعنی اس کے بعد ہم نے تمہیں ایک اور موقع دیا، وامددناکم، پھر تمہیں تمہارے اموال کے ذریعے سے، تمہارے بیٹوں کے ذریعے سے تمہیں کیا کیا، ان کو بڑھا دیا. امددناکم یعنی تمہاری مدد کی، یعنی تمہیں بڑھا دیا اموال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں جو ہے وہ نفر کے اعتبار سے زیادہ کر دیا. یعنی اس کے بعد ہم نے دوبارہ تمہیں اس غلبے کے بعد دوبارہ موقع دیا، ایک دوبارہ فرصت دی کہ شاید تم سدھر جاؤ، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی بڑھا دی. لیکن پھر یہاں پہ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان احسنتم لانفسکم، کہ اگر ہم نے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کیا اور دوبارہ لیا کہ شاید تم سدھر جاؤ، لیکن اگر تم اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے. اب اگرچہ یہ تعبیر یہودیوں کے لیے بیان ہوئی، لیکن یہ قاعدہ کلیہ ہے خدا تعالیٰ کا. کچھ قواعد ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین ہیں جو کہ قانون عام ہے اور سب کے لیے ہیں، مخصوص نہیں ہے کسی قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے. تو لہٰذا ان احسنتم لانفسکم یہ ایسی تعبیر ہے کہ یہ قانون عام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جو بھی اگر اچھا کرے گا تو اپنے لیے اچھا کرے گا. اگر خدا کی دستورات پر عمل کرو گے تو اپنے لیے تمہیں فائدہ ہے، خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، خود تمہیں فائدہ ہے. اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرو گے. لہٰذا یہاں اگرچہ خطاب یہاں پہ یہودیوں کو ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، لیکن ایک قانون عام ہے سب کے لیے، ہمارے لیے بھی حکم ہے. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے ہی خلاف تم نے برائی کی اور اپنے ہی نقصان میں تم نے کیا. جو کچھ کیا، اگر اچھا کام کرو گے تو بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی ہے، اگر تم برائی کرو گے، خدا کی معصیت کرو گے، خدا کی نافرمانی کرو گے، تب بھی وہ تمہارے اپنے ہی نفس کے خلاف ہے، تمہیں فائدہ اور نقصان تمہارے اپنے لیے ہی ہے. اب دوبارہ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب دوسرا اللہ کا دوسرا وعدہ آئے گا، یہ پہلا وعدہ گزر گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے دوبارہ تمہیں فرصت دی، موقع دیا کہ شاید تم سدھر جاؤ، دوبارہ تمہیں اولاد دی، بیٹے دیے، تمہیں تمہاری تعداد کو بڑھا دیا. لیکن فرمایا کہ جب دوسرا وعدہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو وہ خدا تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدنما کر دے گا. یعنی کیا؟ یعنی تم پر ایسے دشمنوں کو اور ایسے افراد کو مسلط کر دے گا کہ وہ جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. اچھا، اب یہ تو تعبیرات ہیں، ان پہ بھی ہم نے دقت کرنی ہے، تدبر یہی ہے، ان میں دقت کرنی ہے کہ یہ کیوں تعبیر استعمال کی. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہروں کو بدنما کر دے گا، تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، مسجد اقصیٰ میں، مسجد الاقصیٰ یعنی جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، جو ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس میں یہ داخل ہوں گے، مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوں گے. جس طرح کما داخلوا اول مرہ، جس طرح پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے دوبارہ داخل ہوں گے.
وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز کے اوپر بھی وہ غلبہ پائیں گے اس کو تہس نہس کر دیں گے، اتنے سخت افراد ہوں گے۔ اب یہاں پہ غور کریں، یہودیوں سے کہا گیا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ فساد کب پھیلاؤ گے؟ 2 دفعہ تم زمین کے اوپر حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد فساد پھیلاؤ گے۔ یعنی ظاہری بات ہے جب زمین میں ان کو اقتدار حاصل ہوگا، علواً کبیرہ جو کہا ہے، فساد جو ان کو اقتدار حاصل ہوگا، حکومت حاصل ہو گئی، قدرت حاصل ہوگی، اس کی بنیاد پہ سرکشی کریں گے، سرکشی کے نتیجے میں فساد ہوگا۔ فساد جب کرو گے تو پھر اللہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ ایک دفعہ بھی اپنے جنگجو بندے مسلط کرے گا، بھیجے گا، اور تمہیں تہس نہس کریں گے، پھر فرصت دے گا، دوبارہ موقع دے گا کہ شاید تم سدھر جاؤ، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ تم ایسے ہی کرو گے، دوبارہ فساد کرو گے، اور دوبارہ فساد جب کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسے بندے بھیجے گا اور کہ جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ یعنی یہاں پہ چہروں کو بگاڑنے سے کیا مراد ہے؟ آیا فقط یہاں پہ ظاہری معنی یہ ہے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، مثلا حیوانی شکل میں ہو جائیں گے، یا فرض کیا تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اب یہ جو قرآن کی تعبیرات ہیں نا، یہ قرآن کی تعبیرات بڑی اہم ہیں۔ تمہارے چہروں کو بدنما کر دیں گے، بدنما۔ دیکھیں آپ خود دیکھیں، اب اسرائیلی کی صورتحال کیا ہے، یہودیوں کی صورتحال کیا ہے؟ آیا یہودی اس دور میں، اس وقت میں جس طرح ان کے چہرے بدنما ہو چکے ہیں طول تاریخ میں تھے؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر سفاکیت ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنا ظلم کیا انہوں نے، اتنی بربریت کی کہ غزہ کے فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، حتیٰ 2 دن کے 4 دن کے بچے بھی۔ کربلا میں تمہیں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کی قربانی نظر آتی ہے، تو غزہ میں تو بالکل ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے وہ بھی انہوں نے شہید کیا۔ تو اس سے بڑھ کر ان کے چہرے کہاں بدنما ہو سکتے ہیں؟ چہروں کا بدنما ہونا فقط ظاہری نہیں ہے، چہروں کا بدنمائی ان کے کریکٹر، ان کی صورتحال۔ اور جس طرح آج بھی رہبر معظم نے کہا کہ یہ سگگہار ہے، یہ پاگل کتا ہے، امریکہ کا پاگل کتا ہے اسرائیل۔ یعنی اس کو یہ جو تعبیر استعمال کی ہے، یعنی ان کے چہرے بظاہر انسانوں جیسے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ چہرے دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں۔ ان اللہ کے ان نیک بندوں نے، اس حماس نے، ان حزب اللہ نے، اللہ کے ان جنگجو بندوں نے ان کے چہروں کے اوپر سے نقاب اتار دی ہیں، اور ان کے اندر جو درندگی والی صفت تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارے حقیقی چہرے دنیا کے سامنے، تمہارے بدنما چہرے دنیا کے سامنے آشکار کر دیں گے۔ اور آشکار ہوئے کہ نہیں ہوا آج؟ ٹھیک ہے، یہ آیات جو ہیں وہ آج ان کے متعلق گزشتہ لوگوں کے لیے شاید واضح نہیں ہو رہے تھے، لیکن آج ہمارے لیے اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ آج کا دور، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات، یہ ان آیات کی تفسیر ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیسے ان کے چہرے بدنما ہو جائیں گے۔ آج اس سے پہلے یہودیوں کے چہرے اتنے بدنما نہیں ہوئے تھے کہ دنیا کا ہر بندہ، حتیٰ بچہ اور جو بندہ بھی تھوڑا سا ضمیر رکھتا ہے، وہ ضمیر رکھنے والا فرد ان کو بدترین جانور کی طرح سمجھتا ہے کہ انتہائی جو ہے وہ ظالم، جابر اور جو صفاک افراد ہیں کہ جو درندوں سے بھی پستر ہیں۔ لہذا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یعنی تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، یعنی تمہارے چہروں سے نقاب الٹ دیں گے اور تمہارے حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے نمایاں کر دیں گے، اور مسجد الاقصی میں یہ داخل ہوں گے، یہ علم لے کے داخل ہوں گے، مسجد الاقصی میں فتح کریں گے، اور مسجد الاقصی میں یہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ وقت دور نہیں ہے، یہ وقت آنے والا ہے کہ جب مسجد الاقصی کو یہ فتح کریں گے اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے، کما دخلوا اول مرہ، جیسے پہلے مرتبہ۔ ممکن ہے اس سے پہلے جو بعد اولا گزر چکا ہے، بعض کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے جب حملے کیے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ مسجد الاقصی کے لیے آزاد مسلمانوں نے اس وقت بھی
جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، شاید وعدہ اولا وہ پہلا وعدہ وہ ہو اور دوسرا وعدہ جو ابھی موقف ہو رہا ہو. تو بہرحال مختلف چیزیں ہیں، لیکن بہرحال جیسا بھی کہا جائے جو آج چاہیے ابھی جو پورا ہو رہا ہے یا وعدہ اولا ہو یا وعدہ دوسرا وعدہ ہو، بالآخر ان آیات کی تفسیر ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جس طرح سے وہ پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تھے اسی طرح داخل ہو جائیں گے. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جس چیز کو وہ پائیں گے جس پر ان کا زور چلے گا ان چیزوں کو وہ تہس نہس کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. آپ دیکھیں آج اگر آپ نے یہاں پہ بہت سارے افراد جو ہے وہ جب ایران نے حملہ کیا ہے اور ایران نے میزائل مارے ہیں اور اس میزائل حملے کو چھوٹا شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہوا جی 4 میزائل مار دیے، کوئی نقصان نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. ایک تو یہ کہ دشمن کی چال یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ سینسر کرتا ہے، خبریں باہر نہیں نکلتی، جتنا نقصان انہوں نے کا ہوا ہے وہ شو نہیں کیا جاتا، دکھایا نہیں جاتا. بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کم نہیں ہوا نقصان. یہ میزائل جو ہے وہ عام میزائل نہیں تھے، جہاں جہاں لگے ہیں پورے علاقے تباہ کیے ہیں، پورے ایئرپورٹس ان کے تباہ کیے ہیں، جہاز تباہ ہوئے ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت کم نہیں ہوا. دشمن سینسر کرتا ہے لیول تباہ کر دیں گے جس کی چیز کے اوپر ان کا زور چلے گا، ان کو تہس نہس کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے. آج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اہم پوائنٹس کے اوپر حزب اللہ بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، ایران نے ٹارگٹ کیا، اور اسی طرح یمن والے ہر طرف سے حملہ آور ہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو وعدہ محقق ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. یہ وہ اولی باس شدید ہیں، یہ عباد لنا، یہ ہمارے مومن بندے، قرآن نے بیان کہ یہ ہمارے مومن بندے جو ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، تمہارے اوپر بھیج دیں گے، کہ جو انتہائی سخت ہوں گے، جنگجو ہوں گے، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں کے اندر گھس کے تمہیں ماریں گے. اور یہ انشاءاللہ ایک جھلک پہلے نظر آئی ہمیں جب طوفان الاقصی شروع ہوا کہ فلسطینی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اندر آ کے ان کو مارا، اور ایک جھلک انشاءاللہ قریب آپ کو نظر آئے گی کہ یہ ان کے گھروں میں گھسیں گے اور گھس کے ان کو ماریں گے، نکال کے ماریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے جو کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اور یہاں خود قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو رسول خدا کو سیر کرائی تھی مکہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، یہ اس کی تعبیر نظر آنی ہے، اور لہذا یہ جو ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی یہ اقتدار اسلامی ہے، یہاں پہ اسلامی اقتدار قائم ہونا ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت میں سارا مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ کے لیے. اور اسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ثواب میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ اصحاب امام زمانہ میں سے ہوگا، امام زمانہ کا دیدار کرے گا. تو ویسے نہیں کہا گیا، کیونکہ اس صورت میں حقیقت میں بیان کیا گیا کہ یہ سورہ مقدمہ ہے، مقدمہ سازی ہے ظہور امام زمانہ کے لیے اور حکومت جہانی ہے امام زمانہ کے لیے. آخری آیت پڑھتے ہیں. آخری آیت میں فرمایا کہ وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ، یعنی آج کی آخری آیت، ٹھیک ہے. وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری اوپر رحم کرے. لیکن فرمایا کہ ان عدتم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. اب اس میں یہاں بھی جو تعبیر ہے اس اعتبار سے افراد یہ کہتے ہیں کہ پہلے وعد اولا اور وعد ثانیہ، پہلا وعدہ دوسرا وعدہ، یہ گزشتہ تاریخ میں محقق ہو گئے. اور جیسے وعد اولا میں بخت النصر کا بیان کیا گیا کہ اس نے عمل کیا، وہ حملہ کیا اور بہت زیادہ یہودیوں کو قتل کیا. اور دوسرا وعدہ رومیوں کا حملہ تھا، رومیوں نے یروشلم پہ حملہ کیا اور کہا گیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ یہودی مارے گئے اور تقریباً 70,000 یہودیوں کو غلام بنایا گیا. یروشلم کو اور ہیکل سلیمانی کو تہس نہس کر دیا گیا. تو اور یہاں پہ بیان کیا ان عدتم عدنا، یعنی یہ پہلے وعدے 2 وعدے پورے ہو گئے، لیکن
یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، بلکہ اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ اور اب جو ہے وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے دوبارہ سے ان کی طرف سے فساد، دوبارہ سے انہوں نے جو کیا، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد بندے مسلط ہو گئے، تو یہ ان عدتم عدنا کی تعبیر ہے کہ تم اگر دوبارہ فساد کرو گے تو ہم بھی تمہارے اوپر دوبارہ اسی طرح سے بندے مسلط کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر قہر اور عذاب مسلط کر دیا ہے۔ تو بعض اس اعتبار سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ ان کی تطبیق ہو رہی ہے، ان آیات کو حقیقت میں ہمیں اس کے تفسیر ہمیں آج نظر آ رہی ہے۔ خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم شاید اپنے آپ کو درست کر لو، اصلاح کر لو، اپنے آپ کو شاید حقیقی معنوں میں توبہ کر لو تو خدا بھی تم پر رحم کرے، لیکن تم خدا بھی بہتر جانتا ہے ان افراد کے بارے میں کہ یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، اصلاح پانے والے نہیں ہیں، لہذا دوبارہ فرمائیں اگر تم دوبارہ لوٹو گے، پھر دوبارہ تم نے فساد کیا، پھر دوبارہ تم نے سرکشی کی، تو پھر ہم بھی لوٹیں گے، یعنی ہم بھی تمہارے اوپر اسی طرح سے عذاب مسلط کر دیں گے۔ اور یہ تو دنیاوی عذاب ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے حصیر اور ایک قید خانہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور اس میں تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو لہذا ان آیات میں اتنا گہرا ارتباط موجود ہے، یہ پہلی 8 آیات کہ رسول خدا کے سفر معراج سے وہ خوشخبری سنائی گئی، یا وہ بہت ساری پیشن گوئیاں بتائی گئیں کہ کیا ہونا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ بنی اسرائیل کا جو مسجد الاقصیٰ سے بھی مربوط تھا کہ انہوں نے آ کے یہاں پہ حکومت قائم کرنی تھی اور فساد پھیلانا تھا، اور پوری دنیا سے یہاں پہ اکٹھے ہو کے اپنی حکومت اور اقتدار کو دکھلانا تھا، اور پھر فساد پھیلانا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا توریت میں وہ محقق ہونا تھا، اور ان کے فساد کے نتیجے میں ان کو سزا ملنی تھی اور مل رہی ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حقیقت میں ان حالات اور واقعات کے تناظر میں ہیں جو کہ واقع ہونے والے ہیں، اور یہودیوں سے متعلق، اور یہود اور بنی اسرائیل کے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک ارتباط بہت زیادہ ہے، ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک، اور حتیٰ ظہور امام زمانہ تک ان کی طرف سے مکر اور ان کی طرف سے چالیں اور ان کی طرف سے جو زمین کے اوپر فساد ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو ہے وہ ان مسلمانوں کو ان سے چھٹکارا ملنا ہے، مگر یہ کہ جہاں ظہور امام زمانہ ہوگا تو اس وقت ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ان کا زور نہیں رہے گا۔ لیکن بالآخر آج جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ آیات بڑی واضح ایک آئینہ موجود ہے ان آیات کے اندر آج کے حالات کا، کہ جو آج عالمی افق کے اوپر اور مشرق وسطیٰ میں پیش آ رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل ان حالات اور ان واقعات کو کافی حد تک ہمارے لیے واضح کرتی ہے، روشن کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور تمام مسلمانوں بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کو یہودیوں کے شر اور یہودیوں کے فساد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد تہس نہس اور نابود فرمائے۔ اگر سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔